نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو۔ یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف رائے شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن آپ پانی پی رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کمبخت، ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دے، جا اس کو کفن دے دو کہ شاید کمبخت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہا باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے،
میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت، سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یتب المومن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ